جیسے میں نے عرض کیا کہ اس ماہ سفر میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس مناسبت سے آپ کا ذکر خیر بہت ضروری ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی اور پھر آپ کا جو فیضان ہے ظاہری اور باطنی میں، اس کی ایک کامل تصویر تھے حضرت مجدد علیہ الرحمہ۔ متعدد واسطوں سے آپ کا نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور اس میں گرامی آپ کا احمد ہے، اور یہ اس میں گرامی جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے محمد اور احمد دو بڑے مشہور نام ہیں، تو ایسے ہی حضرت مجدد صاحب کا صحیح نام شیخ احمد ہے، یعنی احمد کے نام سے، اور آپ ایک بہت علمی خاندان میں اور ایک روحانی خاندان میں پیدا ہوئے۔ 971 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 1034 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ بالکل ٹھیک 63 برس آپ کی عمر تھی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اتباع ہے، ایک سنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر فرمایا۔ اور ایسے ہی آپ کا خاندان، آپ کے والد گرامی حضرت شیخ عبدالاحد سرہندی علیہ رحمہ خود ایک بہت بڑے عالم، باقاعدہ درس نظامی کی کتب کے مدرس، اور ساتھ ہی بہت سے سلسلوں میں وہ صاحب اجازت ہے، اور وہ شیخ عبدالقدوس گنگوئی علیہ الرحمہ کے مرید تھے۔ اور پھر جب مرید ہو گئے اس کے بعد انہوں نے جب مزید ان سے استفادہ چاہا تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے علم ظاہر حاصل کرو، پھر اس کے بعد جب گئے تو ان کا وصال ہو گیا تھا، پھر حضرت شیخ رکن الدین جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت لی اور ان سے اجازت و خلافت حاصل کی۔ اور حضرت مجدد علیہ رحمہ نے ابتدائی کتب اور روحانیت وغیرہ کے تمام منازل خود ارشاد فرمایا کہ میں نے روحانیت کے اکثر جو مدارج ہیں وہ اپنے والد گرامی سے ہی طے کیے تھے، یعنی ان کے والد گرامی خود اتنے قابل تھے، شریعت اور طریقت میں دونوں اطراف میں ان کو بہت بلند مقام حاصل تھا، تو حضرت مجدد علیہ رحمہ نے گھر سے ہی یہ سب کچھ حاصل کیا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ جب آگرہ میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں آپ تدریس فرماتے رہے، 998 میں آپ وہاں گئے تھے، 2 سال وہاں رہے، تو حضرت شیخ عبدالاحد سرہندی وہاں واپس گئے اور ان کو یعنی اپنے لخت جگر کو واپس لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں تانیسر کے مقام پر پہنچے تو وہاں کے رئیس نے، جو کہ ایک نیک بندہ تھا، شیخ سلطان ان کا نام تھا، انہوں نے حضرت شیخ عبدالاحد سرہندی علیہ رحمہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کے اس فرزند کے متعلق مجھے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرتے، یعنی جن کی شادی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طے فرمائیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا مقام کتنا ہوگا۔ تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ کی جو والدہ ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے ان کا نکاح حضرت کے والد سے کروایا گیا، پھر آپ انہیں سے پیدا ہوئے۔ اور حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ آپ کے سلسلہ جو آپ کے والد صاحب کا سلسلہ تھا وہ سہروردیہ تھا، پھر اس کے بعد آپ جب حج کے لیے گئے تھے زیارت حرمین کے لیے تو اس وقت آپ دہلی میں رکے اور حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ کا انہوں نے شورا سن رکھا تھا، تو جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، چونکہ آپ کے ایک مخلص دوست تھے، انہوں نے آپ کو ترغیب دی تھی کہ آپ وہاں جائیں، وہ بڑے نیک بندے ہیں، تو جب زیارت کے لیے گئے تو حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ نے حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا استقبال کیا، اور کیوں کیا؟ ثم یودع له القبول فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ وہ زمین پر محبت بھیج دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کی، تو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جو محبت ڈالی ہوئی ہوتی ہے اسی وجہ سے۔ اور پھر ایک خاص اشارہ تھا
جو حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ کو ہوا تھا کہ یہ جو شخص تمہارے پاس آنے والا ہے یہ اپنے وقت کا قیوم ہے، یہ تمام ولیوں کا سردار ہے، تو اس لیے تم اس کی عزت کرو اور اس کی تکریم کرو۔ اگرچہ پھر آپ نے ان سے فیض حاصل کیا لیکن خود ان کو ان کا مقام قطبیت دکھایا گیا حضرت مجدد کا، اور پھر جب آپ گئے تو حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے ان سے درخواست کی، یہ بالکل خلاف معمول درخواست تھی جو آپ کسی سے نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے ان سے کہا کہ آپ چند روز یہاں رک سکتے ہیں، کچھ دن یا کچھ ماہ، تو پھر آپ وہاں رک گئے، اور جب وہاں رکے تو مجدد الفسانی علیہ رحمہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف 2 دن میں مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ مقامات عطا فرمائے جو پہلے کبھی نہ دیکھے تھے، اور پھر انہی کی روحانیت سے متاثر ہو کر ان سے درخواست کی، بیعت کی، اور حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ سے بیعت کی۔ اور حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، زبدۃ المقامات میں ہے کہ خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہاں دہلی میں تھا تو میں سوچتا تھا کس کے ہاتھ پہ بیعت کروں، تو یہاں ایک مجذوب تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیں کیا کروں، تو مجذوب چونکہ صاحب حال لوگ ہوتے ہیں اور ان کا رابطہ ڈائریکٹ ہوتا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس طرف جائیں، ازبکستان کی طرف، بخارا کی طرف، ان علاقوں میں جائیں۔ سفر کیا جب تو پھر حضرت خواجہ امکنی علیہ رحمہ سے ملاقات ہوئی، پھر ان سے جب بیعت کی، بیعت کے بعد یعنی یہ خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کی بیعت ہے، تو خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ جب بیعت ہوئے تو پھر آپ نے ان کے مرشد گرامی خواجہ امکنی علیہ رحمہ نے ان کو فرمایا کہ اب تم ہندوستان چلے جاؤ، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے استخارے کا حکم دیا۔ جب استخارہ کیا حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ نے، تو استخارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جانور ہے طوطا، تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ شاخ پہ بیٹھا ہے، اور استخارے میں میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ طوطا اگر میرے ہاتھ پہ آ جائے تو کیا ہی اچھا، تو فرماتے ہیں ابھی میں سوچ رہا تھا کہ وہ میرے ہاتھ پہ آ گیا، اور پھر میں نے اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، یہ استخارے کی بات بتا رہے ہیں، تو پھر اس نے اپنے منہ سے، اپنے چونچ سے میرے منہ میں شکر ڈالے۔ اب دیکھیں لعاب جو ہوتا ہے وہ میٹھا نہیں ہوتا اور شکر میٹھی ہوتی ہے، یعنی انہوں نے لعاب دیا اور انہوں نے آگے سے میٹھا، یہ ایک استخارے کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ میں نے استخارہ میں یہ دیکھا ہے، شیخ نے ارشاد فرمایا کہ یہ طوطا جو ہے نا یہ ہندوستانی جانور ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ والوں کی نظر ہے، بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن اہل اللہ کی نظر تو لوح محفوظ پر ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات ان کے دلوں پر نازل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے حضرت خواجہ امکنی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تم ہندوستان کی طرف سفر کرو، وہاں تمہیں ایک ایسا شخص ملے گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہندوستان میں بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے سفر کیا، ہندوستان میں آئے، پھر حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ جب دہلی میں مقام اپنا بنایا اور پھر خانقاہ جب آباد ہوئی، پھر حضرت مجدد علیہ رحمہ حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے جب بیعت کی، تو اس وقت حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میرے شیخ نے مجھے فرمایا تھا ہندوستان جاؤ، تو ہندوستان میں فقط تمہارے لیے لایا گیا تھا، تو اب میرا وہ مقصد پورا ہوا۔ بلکہ آپ کی ایک عبارت ہے کہ جن دنوں حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو بیعت کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنی جو بیعت تھی باقاعدہ، جو لوگ آپ کے پاس بیعت کے لیے آتے تھے ان کو منع فرما دیا، فرمایا کہ اب تم میرے پاس نہیں آیا کرو بلکہ مجدد الفسانی کے پاس جایا کرو، یعنی شیخ احمد کے پاس جایا کرو۔ یعنی مرید کے لیے شیخ یہ فرماتا ہے کہ لوگ اس کی بیعت کریں، اور میر محمد نعمان جو تھے وہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید تھے، تو جب انہوں نے بھی تھوڑا سا اس بات کو محسوس کیا اور عرض کیا خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ سے کہ انہوں نے جو فرمایا کہ تم بھی شیخ احمد کے پاس جاؤ، عرض کیا حضور میں تو آپ کا مرید ہوں، تو میرے تو وہ پیر بھائی ہیں، آخر کتنا ہی بلند مقام ہو جائے تو میرے تو پیر بھائی ہیں۔ اس پر حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے ان کو ڈانٹ دیا اور ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یہ خبر نہیں کہ شیخ احمد ایسی شخصیت ہیں، وہ ایسے آفتاب ہیں کہ ہم جیسے ہزاروں ستارے ان میں گم ہیں۔ یعنی ان کا شیخ ان کو یہ فرمائے
کہ اے شاہ آفتاب اندھ، یہ تو ہمارا سورج ہے اور ہم جیسے ہزاروں ستارے اس میں گم ہیں۔ اور پھر انہی آخری سالوں میں جو آپ نے ایک بات ارشاد فرمایا زبدۃ المقامات میں ہے کہ ماں دری سے 4 سال شیخی نہ کر دیں، کہ جب سے مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو مرید کیا، لوگوں میں نے پیری مریدی نہیں کی۔ شیخ یعنی حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ حضرت مجدد علیہ رحمہ کو بیعت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ماں دری سے 4 سال شیخی نہ کر دیں، میں نے ان 3-4 سالوں میں کوئی پیری مریدی کا سلسلہ نہیں کیا، چند روز بازی کر دیں۔ یہ تو ایک کھیل کیا تھا ہم نے الحمدللہ کہ بازی ماں و ای دکان پر دازی، بے فائدہ نہ شدہ، کہ جو کام ہم نے کیا تھا کہ میں نے لوگوں کو شیخ احمد کی طرف متوجہ کیا تھا اور خود میں نے سلسلے کو روکا تھا کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا، تو فرمایا یہ چیز بے فائدہ نہیں گئی بلکہ اس کا بہت فائدہ ہوا ہے۔ اور حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ جب حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ صرف حضرت شیخ احمد کی حیثیت سے جب آئے تھے اور آ کر آپ نے بیعت کی تھی، تو فرماتے تھے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مرکز ولایت مجھے بنا رکھا تھا، یعنی خواجہ باقی باللہ کو، اور اب یہ حال ہے کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو اللہ نے مرکز ولایت بنا دیا ہے، اور اب ہم نے اپنے تمام معاملات چھوڑ کر ان کے سپرد کر دیے ہیں۔ آج سے جو شخص باقی باللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہے وہ مجدد الفسانی کے پاس جائے۔ تو اس لیے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے مقامات، اور پھر یہ تو اہل اللہ کی نظر میں اور جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام ہے کہ ایک وقت حضرت عروۃ الوثقیٰ خواجہ محمد معصوم علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مجدد کے صاحبزادے اور آپ کے جانشین، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ حضرت مجدد علیہ رحمہ مسجد سے باہر تشریف لائے، اور سنت یہی ہے کہ جب مسجد سے باہر نکلیں تو بایاں پاؤں باہر نکالیں، جب داخل ہوں تو دایاں پاؤں اندر رکھیں۔ تو آپ نے اس کو الٹ کر دیا، باہر نکلتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھ دیا۔ اب اس پر آپ کو اتنا دکھ ہوا اور آپ وہاں روئے اور روتے روتے وہاں بے ہوش ہو گئے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ رحمہ نے عرض کیا، جب ہوش میں آئے تو عرض کیا حضور اس میں کوئی مشکل نہیں تھا کہ آپ اسی وقت واپس جاتے اور ساتھ ہی سنت کے مطابق بایاں پاؤں پہلے نکالتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میاں لوگ ہمیں شیخ سمجھتے ہیں، تو اگر ہم سے سنت اس طرح چھوٹے گی تو پھر عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اتباع سنت کے اسی جذبہ کو دیکھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اے احمد، تو نے ہماری سنت کے ساتھ اتنی محبت کی اور تیرے اندر اتنا جذبہ ہے، جا قیامت تک جو لوگ تیرے سلسلہ سے وابستہ ہوں گے ہم ان کی شفاعت کریں گے۔ اور پھر حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ تمام لوگ دکھا دیے گئے جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ساتھ قیامت تک وابستہ ہوں گے، میں انہیں جانتا ہوں، انہیں پہچانتا ہوں۔ تو یہ احوال ہیں، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا مختصر وقت میں، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے شیخ ہیں، وہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے بڑے مقتدر پیشوا ہیں، اور صرف سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں وہ ایک پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بلا شبہ ازبکستان میں، آذربائیجان میں، ترکمانستان میں، تاجکستان میں، آپ کسی علاقے میں بھی چلے جائیں، نقشبندیت کا جو رنگ حضرت مجدد الفسانی نے لوگوں پہ چڑھایا ہوا بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اور پھر اگر ترکی میں جائیں، مصر میں جائیں، اور پھر اس کے علاوہ بلاد اسلامیہ کے علاوہ دیار کفر میں بھی آپ چلے جائیں تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا فیضان بھی نظر آ رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ملیشیا میں گیا تھا، وہاں بھی حضرت مجدد الفسانی کے ماننے والے مجددی لوگ موجود ہیں، اگرچہ وہ مذہباً شافعیہ ہیں لیکن مشرباً وہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے مرید ہیں۔ عرب میں ہوں یا عجب میں، افریقہ میں، امریکہ میں، کہیں بھی چلے جائیں، یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کے تعارف کے لیے میڈیا پہ کوئی کیمپین چلانی پڑے، بلکہ ان کا تعارف اللہ نے کروا دیا ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام حضرات سنتیں ادا فرما لیں۔